مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمارا جو مضمون دعا، یہ نہایت اہم ترین ایماندار کی زندگی کا حصہ، روحانی زندگی کی بنیاد دعا، روحانی زندگی کا سانس دعا، روحانی زندگی کی طاقت دعا۔ دعا کے وسیلے سے ہم روحانی زندگی میں بڑی قدرت، ڈائنامائٹ پاور محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں، کیونکہ ہمارے ایک عزیز دوست، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے مذہب میں یعنی مسیحت میں کتنی نمازیں یا کتنی دعائیں ہیں، اور ان کے ٹائم ٹیبل، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف آئیں، ہمارا جو حوالہ، ریفرنس ہم جس پر غور کر رہے ہیں، وہ رسولوں کے اعمال 16واں باب، اس کی 8ویں آیت سے پھر 19ویں آیت سے ہم نے کلام کی تلاوت کی، کہ جس میں ہے کہ وہ مقدونیہ کے اندر یعنی موجودہ یونان کے اندر گئے، اور وہاں پر ان کو روڈ پر گھسیٹا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، پالوس اور سیلاس کے، انہیں بیعت لگائے گئے۔ یہ عمل بہت کربناک ہوتا تھا، درخت سے باندھ کر اس پوزیشن میں کوئی کپڑا بدن پر نہ ہوتا، بیعت لگائے جاتے، دو جلاد ادھر سے ادھر۔ اور پھر کلام بتاتا ہے انہیں قید خانے میں ڈالا گیا، اور اندر کے قید خانے میں، کال کوٹڑی میں، یعنی سزائے موت کے مجرم جہاں رکھے جاتے ہیں، اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے۔ اس حالت میں آدھی رات کے قریب وہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا کے دیوانے لوگ تھے، بدنوں سے خون بہہ رہا ہے، شکوہ کرنا چاہتے تو کر سکتے، لیکن آدھی رات کے قریب خدا کی حمد کے گیت گا رہے، اور اس کے وسیلے سے تبدیلی کی آئی۔ کلام کہتا ہے یکا یک ایک بڑا بنچال آیا، اور اس بنچال سے قید خانے کی نیو ہل گئی۔ دعا کرنے والے کی مصیبتیں کتنی زیادہ ہوں، خدا ان کو بنیادوں سے اکھاڑ دے گا۔ لکھا ہے دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئیں، تالے لگے ہوئے تھے، چابیاں نہیں لگائی گئیں، کھولے نہیں گئے، روح القدس کی قدرت سے بیڑیاں بھی کھل گئیں، تالے بھی کھل گئے، اور دروگا جاگ اٹھا۔ پھر لکھا ہے وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا۔ یہی شخص تھوڑی دیر پہلے انہیں مروا رہا ہے، دعا میں تبدیلی کیا ہوئی، دعا کی قدرت سے چینج کیا ہوا، یہی شخص اب کانپتا ہوا ان کے سامنے گیا، اور کہتا ہے میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ آج ہم لوگوں کو بپتسمے دینے کے لیے منتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دعا کی گئی، اور وہ سوال کر رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ لوگ خود آپ سے پوچھیں گے اگر دعا کے وسیلے سے، پھر ان کے زخم دھوئے، یہ شخص زخم لگانے والا ہے، اب یہ زخم دھونے والا بن گیا۔ کتنی پاک کی قدرت ہے۔ یہ شخص تھوڑی دیر پہلے زخم لگوا رہا ہے، اب اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم دھو رہا ہے۔ یہ ہے دعا کی تبدیلی۔ سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، نجات کا کام، رہائی کا کام، دل تبدیل، روحیں تبدیل، قدرت، جلال، حضوری، خدا کے جلال سے بھر گئی وہ جگہ، کیونکہ دعا ہو رہی تھی مصیبت میں۔
پھر کلام کہتا ہے انہیں اوپر گھر میں لے جا کر، اوپر ہے پرائیویٹ رومز، یعنی اب پرائیویٹ رومز میں ہمارے رشتہ دار جاتے ہیں۔ اب یہی شخص جو ان کا دشمن تھا دعا کے وسیلے سے ان کا دوست بن گیا، ان کا رشتہ دار بن گیا۔ لکھا دسترخوان بچھایا۔ یہی شخص جو انہیں زخم لگوا رہا ہے، ان کے زخم دھو رہا ہے، اب دسترخوان لگا رہا ہے، کھانا لگا رہا ہے، ان کے لیے کھانا بن گیا۔ یہ ہے دعا کی تبدیلی۔ اور کلام میں لکھا ہے نا، وہ دشمن کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ دشمن دسترخوان بچھا رہے ہیں۔ یہ ہے دعا کی قدرت۔ اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ ریچارڈ برینڈ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن کسی خادم کے گھر فوجیوں نے حملہ کر دیا کیونکہ گولی کا آرڈر تھا۔ صبح ناشتے کا ٹائم تھا، ناشتہ لگا ہوا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، بندوقیں لے کر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا ہینڈز اپ۔ جب خادم نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا خداوند تیرا شکر ہو، تیرا کلام پورا ہوا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے میں دشمن کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاتا ہوں۔ دسترخوان موجود تھا لیکن دشمن نہیں تھا، وہ بھی آ گیا۔ یہ ہے وہ لوگ جو دعاؤں سے بڑے ہوتے ہیں، وہ حالات خراب ہو جائیں وہ نیگیٹو نہیں ہوتے۔ اب یہاں پریشانی سے اس کے پسینے چھوٹنے چاہیے تھے لیکن وہ کہہ رہا کلام پورا۔ تو میرے عزیزو اپنے خراب حالات میں دعا کی چابی کو لگائیں، دعا کی قدرت میں جھکیں، اپنے گھٹنے ٹیکیں، اور آپ کسی مردہ کو نہیں مانتے، آپ زندہ خدا کو مانتے ہیں۔ اور جب آپ کے ٹکے ہوئے گھٹنے اس ذات کے آگے جھکیں گے آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کی بنیادیں جو مصیبتوں کی بنیادیں ان کو خدا اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی قدرت۔ اور اس پس منظر میں ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ مسیحیت میں کتنی نمازیں ہیں، دعا کا کیا وقت ہے، کس کس وقت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ سوالات ہیں۔ پہلی بات، ہمیں کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اصل کو مانتے ہیں، اور وہ اصل ہے یسوع مسیح۔ آپ جس ذات کو مانتے ہیں وہ اس دنیا میں عجیب خدا ہے۔ ہمارا چیلنج ہے، آپ تجربہ کر لیں، مطالعہ کر لیں، تحقیق کر لیں، اس کائنات میں آپ کو یسوع جیسا دوسرا نہیں ملے گا۔ ایسی نہ پیدائش ہوئی تو کمواری سے، آج تک 2000 سال گزر گئے، کوئی کمواری سے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ وہ صلیب پر مرا تو لکھا چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کے مرنے پر مردے جی اٹھے۔ مسیح مرا اور قبر میں رکھا گیا۔ مسیح سے پہلے بھی لوگ مرے، قبروں میں رکھے گئے، مدفون ہوئے۔ قبر کا یہ قانون ہے کہ جو قبر کے اندر گیا کبھی باہر نہیں نکلا۔ قبر نہیں نکلنے دیتی، لیکن یسوع مسیح قبر کے جبڑے توڑ کر جب باہر آیا تو قبر بھی حیران اور پریشان تھی کہ میرے اندر تو نبی بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، لیکن یہ کون ہے جو میرے جبڑے توڑ کر باہر نکلا؟ وہ اور کوئی نہیں، آپ کا، میرا خداوند یسوع مسیح۔ اس ذات کے آگے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس ذات نے بائبل مقدس کے اندر کیا کلام میں ہمیں دعا کے بارے میں سکھایا؟ 2 بائبل کے اندر قانون ہے دعا کے بارے میں۔ پہلا، آپ یہ حوالے ضرور پڑھیں، افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اس کی 18ویں آیت، پہلا تھسلونیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت۔ ایک حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط 6واں باب اور اس کی 18ویں آیت، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو، سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کرو۔
ہر وقت کا جو یہاں مطلب ہے وہی بات مسیح خداوند نے کی۔ آئے ہم ذرا متی کی انجیل کا بھی ایک حوالہ تلاوت کریں، تب ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب، اس کی 5ویں ہے۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو دعا کرے، اور آگے لکھا بھی غیر قوموں کے لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ جب تو دعا کرے۔ تو 2 بائبل مقدس میں قانون ہے، پہلی بات بلا ناگا دعا کر، اور دوسرا جب تو دعا کرے۔ یعنی بائبل مقدس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، بلا ناگا دعا کرنے کی پابندی ہے، یعنی ڈیلی پریئر کرنی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ہر شخص کی مصروفیت فرق ہے، ہر شخص کا ٹائم ٹیبل فرق ہے۔ کوئی جاب کرتا ہے تو وہ کسی وقت پر جاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی وقت پر جاتا ہے۔ تو خدا نے ہمیں قانون دے دیا کہ بلا ناگا دعا کرو، اور دوسرا قانون دے دیا کہ جب تو دعا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا ناگا دعا کرنی ہے۔ وقت کے بارے میں یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کے مطابق تم خود اپنا وقت مقرر کر لو۔ کتنی آزادی ہے، پھر بھی ہم دعا نہ کریں۔ ہمیں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، بلا ناگا دعا کرنے کی پابندی ہے۔ ٹائم کی پابندی اس لیے نہیں کہ ہر بندے کی مصروفیات فرق ہے۔ جب تو دعا کرے، یعنی اس کا مطلب ہے جو وقت تو نے اپنے لیے مقرر کیا ہے کہ میری 24 گھنٹوں میں کیا مصروفیت ہے، میں اتنے بجے اٹھتا ہوں، اتنے بجے جاتا ہوں، اتنے بجے واپس آتا ہوں، میں اپنی سہولت کے مطابق اپنی دعا کا کوئی وقت مقرر کر لوں۔ یعنی آپ کوشش کریں کہ اپنی دعا کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں مقرر کر دیں۔ لیکن ہمیں پرانے عہد نامے کو اور نئے عہد نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نبیوں کی اور رسولوں کی دعاؤں کے وقت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہترین 2 ٹائم ہے بائبل میں، مطلب جس میں آپ ناغا نہیں کرتے۔ وہ ہے رات کو لیٹ نائٹ، جب اپنے بیڈ پر چلے جاتے ہیں، سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت سونے سے پہلے دعا کریں 1 گھنٹہ۔ دانیل نبی کے بارے میں لکھا ہے وہ دن میں 3 بار دعا کرتے تھے۔ دانیل نبی نہ صرف نبی تھے بلکہ بابلی حکومت میں وزیر کی پوزیشن پر تھے۔ انہوں نے اپنی جاب کے حوالے سے ٹائم سیٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ میری جاب ہے، اس کے طریقہ کار سے 3۔ اور داؤد بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے وہ 7 دفعہ دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی دعا آپ جتنی، مسیح کے بارے میں لکھا ہے ساری رات دعا میں گزاری، گھنٹوں دعا آپ کر سکتے ہیں۔ ساری رات بھی اگر آپ جتنی دعا کریں گے خدا آپ کی زندگی میں اپنی برکت کو نازل کرے گا۔ لیکن خدا کے کلام میں قانون کیا ہے؟ بلا ناغا دعا کرو اور جب تو دعا کرے۔ یعنی بلا ناغا کا مطلب ڈیلی دعا کرنی ہے اور ٹائم اپنا کوئی سیٹ کر لو۔ کتنی خدا کے کلام میں آزادی ہے۔ تو ہمیں کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کتنی نماز، کلام میں یہ تعلیم ہے، تو کلام کو سمجھیں۔ کلام کے مطابق ہمیں اس طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم روزانہ دعا کریں۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے تھے۔ شاگردوں کے بارے میں لکھا ہے وہ روزے اور دعا کر رہے تھے، دعا میں مشغول رہے، گھنٹوں دعا کرتے تھے۔ لیکن اس فارمولے کو سمجھیں، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اس بات کو ضرور سمجھیں
کہ روزانہ دعا کی تعلیم ہے، بلا ناغہ ڈیلی دعا ڈیلی کرنی ہے، ٹائم ٹیبل اپنی سہولت کے مطابق آپ مقرر کرنی۔ میرے عزیزو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دعا کو اپنی زندگی کا اہم ترین پہلو بنائیں۔ آئیں اس ذات کے آگے روزانہ اپنے گھر کے اندر دعا کے لیے وقت مقرر کریں، لیکن مذبح پر آگ جلتی رہے۔ اگر آپ کے گھر میں زیادہ کمرے نہیں ہیں تو آپ کوئی کونا، کوئی جگہ مخصوص کر دیں، وہاں پر ایک قالین بچھا لیں اور وہاں پر ایک ٹیبل رکھ لیں، وہاں پر انجیل مقدس رکھیں اور اسے جگہ، دعا کی جگہ مقرر کر دیں، اور وہاں پر ہر شخص، یعنی اگر گھر میں 5 افراد ہیں اور ہر شخص 1 گھنٹہ دعا کرے تو 5 گھنٹے دعا ہوگی۔ اور لکھا جب تو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، علیحدہ ہو کر، سیپریٹ ہو کر۔ پھر کتاب مقدس میں تعلیم ہے کہ ہمیں اپنی بدنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جیسے پالوس اور سلاس پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، بدنوں سے خون بہہ رہا ہے، وہاں بھی دعا ہو سکتی ہے۔ صلیب پہ بھی لوگوں نے دعا کی۔ سادھو سندر سنگھ سوامی ایک گٹر کے اندر انہیں ڈالا گیا اور وہاں پر جنگلی چوہے بھی پھینک دیے گئے، گندی لاشیں، کیونکہ وہاں پر وہ لوگوں کو پھینکتے لوگ مر جاتے، اور وہاں گندی لاشیں، انسان مرے ہوئے، گندی بدبو، جنگلی چوہے، لیکن وہاں پر بھی سادھو سندر سنگھ دعا کر رہے۔ 4 دن، چوتھے دن سادھو سندر سنگھ سوامی نے دعا کی، یسوع مجھے یہاں سے نکال دے، اب میرے بدن میں اذیت برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ تو وہاں پر یسوع مسیح آ گئے، اور وہ جو گندی جگہ تھی وہاں پر مسیح کی روشنی چمکی، اور یسوع نے کہا آ سادھو میں تجھے باہر نکالتا ہوں۔ تو سادھو نے روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا یسوع اب مجھے یہاں سے نہ نکال، اگر تو اس ایسی جگہ پر جہاں پر خداوند گندگی ہو، اگر تو گٹر میں بھی آ جاتا ہے تو اب مجھے یہ گٹر بھی خوبصورت لگ رہا ہے، اب مجھے یہ جگہ بھی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ارے دعا کرنے کا مقام، دعا کرنے کا سٹینڈرڈ، دعا کرنے کے لیے دنیا کی چیزیں، دعا کرنے کے لیے خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس، یہ چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں۔ دل کی پاکیزگی سے ہم دعا کریں۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں جب چاہے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ داؤد نبی دن میں 7 بار، دانیل نبی دن میں 3 بار، یسوع ساری رات دعا کرتے ویران اور سنسان جگہ میں۔ لیکن فارمولہ کیا ہے؟ روزانہ دعا کرنی ہے، لیکن اپنا ٹائم آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اگر آپ کو برکت ملی ہے، اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ کلام دوسروں تک بھی پہنچے، تو آپ اسے دوسروں تک شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے کے وسیلے سے کئی لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں، ان کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو کریں، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز مل سکیں۔ جیسے یہ سوال کیا گیا، اسی طرح ہم بہت سے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں جن کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جو مختلف غیر قوموں کی طرف سے سوالات کیے گئے۔ جیسے پیدائش کی کتاب 6 باب میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 120 برس ہوگی، اور آگے 90 زبور میں لکھا ہے کہ قوت کی عمر کی میعاد 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس۔ یہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بائبل میں تضاد ہے۔ جب آپ یہ ویڈیوز واچ کریں گے، سرچ کریں اور وہاں پر دیکھیں، پھر آپ فیل کریں گے کہ بائبل میں کوئی تضاد نہیں۔ کافی ایسے جو ظاہری تضادات ہیں ان پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں، آپ جوشنا ٹی وی پر اسے سرچ کر سکتے ہیں، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر سوال کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔